میں نے عابد سے پوچھا، عابد بتاؤ تم نے کیا دعا مانگی ہے؟ عابد کے جواب نے مجھے جھٹکا سا لگا دیا، گویا 220 وولٹ کا کرنٹ میرے جسم سے گزرا ہو۔ میں اور عابد نے اس سال مل کر حج کا پروگرام بنایا تھا، اور آج ہم نے طواف کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کیے، دعا مانگی اور واپس ہوٹل آ رہے تھے۔ ویسے ہی میں نے سوال پوچھ لیا تھا کہ بتاؤ عابد تم نے کیا دعا مانگی ہے؟ اس کے جواب تھا، یا اللہ مجھے حقیقی مسلمان بنا دے، وہ مسلمان جس میں یورپ کے غیر مسلموں والی انسانیت پیدا ہو جائے۔ اس کے جواب کی تفصیل اس ویڈیو میں تھی جو ہوٹل پہنچ کر اس نے مجھے دکھائی۔ اس نے یہ ویڈیو یورپ کے ملک اٹلی میں شوٹ کی اور دوسرا حصہ پاکستان میں شوٹ کیا۔ مختصر اور لبے لباب یہ تھا کہ یورپ اور پاکستان میں اس نے ایک اسٹینڈ کیا تھا۔ یورپ میں اس نے ایک دکان کے سامنے چھوٹا سا ٹیبل اور اس پر دودھ کے چند ڈبے رکھ کر فروخت کرنے لگا۔ دکاندار یہ دیکھ کر کہ اس کی دکان کے سامنے کوئی دودھ فروخت کر رہا ہے، باہر آیا، اس سے پوچھا تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ جس کے جواب میں عابد نے اسے بتایا، 2 دن سے میرے گھر میں کچھ نہیں، یہ ڈبے فروخت کروں گا، بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، کیونکہ جہاں میں نوکری کرتا تھا مالی مشکلات کی وجہ سے انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے، اور اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس دکاندار نے نہ صرف مجھے کھانے کی تمام چیزیں دی بلکہ عارضی طور پر مجھے اپنے اسٹور پر ملازم بھی رکھ لیا۔ یہ اسٹینڈ کم و بیش میں نے 8 مختلف علاقوں اور اسٹوروں کے سامنے کیا، اور ہر جگہ مجھے تقریباً ایسا ہی رسپانس ملا۔ اب یہاں گجرانوالہ میں ایک دودھ دہی کی دکان کے سامنے چھوٹا سا ٹیبل اور اس پر بالٹی دودھ کی رکھ کر فروخت کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد دکاندار کھولتا ہوا باہر نکلا، غصے سے میری طرف آیا، میری وضاحت سنے بغیر لات مار کر میز اور بالٹی دودھ کی گرا دی، ڈونگا اور شاپر سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا۔ یہی تجربہ لاہور میں شاہ جمال کے علاقے میں ایک بظاہر بارش اور صوم و صلات کے پابند دکاندار کی دکان کے سامنے کیا، مگر منہ کی کھائی۔ ان حضرات نے نہ صرف میرا سامان ادھر ادھر پھینکا بلکہ مغالطات سے بھی نوازا۔ یہ اسٹنٹ لاہور، گجرانوالہ، جھنگ اور چند دوسرے شہروں میں کیا، مگر بڑا تلخ تجربہ ہوا۔ کئی جگہوں پر مار بھی پڑی، اور جب انہیں مجبوراً بتانا پڑا کہ یہ صرف اسٹنٹ شوٹ کر رہے ہیں تو کمال ریاکاری کرتے ہوئے دوبارہ سے شفیق ہونے کا ڈرامہ کرنے لگے۔ اس تلخ تجربے کے بعد میں تو صرف اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم مسلمان اللہ کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں۔ ماتھے پہ محراب، ہاتھ میں تسبیح، مسجد میں اگلی صف، افطاری میں ڈھیروں کھانے کا سامان سامنے سجائے بخشش اور خوشحال زندگی کی دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں، مگر پڑوس میں کسی کا بچہ دوا اور ڈاکٹر کی فیس نہ ہونے پہ بغیر علاج کے کراہ رہا ہے، کسی کے گھر فاقہ ہے اور کوئی بے روزگار ہے، اس کی ذرا پرواہ نہیں، اور چلے ہیں رب کو راضی کرنے۔ منظور بھائی، یہ مسلمانیت تو دور کی بات انسانیت تک نہیں۔ یہ کہتے ہوئے عابد کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ اس منظر میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔